مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ کی درد بھری نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ عبادات ضرور کیجئے مگر معاملات پر خاص توجہ دیجئے، کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ بہت تیکھا سچ بول رہا ہوں، میرا ساتھ دیں گے تو شاید میں ہمت کر سکوں گا اس نظم کو پورے ہندوستان میں پڑھنے کی۔ میں پڑھتا ہوں کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے، غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے۔ ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے، ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، جس مسلک کو مانتے ہو اس پہ پختہ رہو، اس پہ یقین رکھو، لیکن اللہ کے واسطے دوسروں کے لیے گنجائش رکھو، جھگڑا مت کرو۔ بس آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ بزرگوں نے جی لی ہے اپنی زندگی، ہمیں جینا ہے، ہمیں جینا ہے صاحب۔ یہ جو نئی پیڑھی بیٹھی ہے اسے جینا ہے، اسے سمجھدار ہونا پڑے گا، ورنہ بزرگوں کا جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ ہے، اللہ کرے ہم متحد ہو کے رہ سکیں۔ سبرمنیم سوامی آن ریکارڈ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں شیعہ اور سنی کو، دیوبندی کو بریلوی کو وہابی سے لڑائیں گے اور ہندوستان پہ حکومت کریں گے۔ وہ پلان بنا کے بیٹھے ہیں 20 سال آگے کا، اور ہم الجھے ہوئے ہیں ڈنڈا لے کر کے آپس میں۔ میں آخری مصرے پڑھ رہا ہوں کہ غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے، ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے۔ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے۔ سچا مصرع لگے تو جس نے اب تک ہاتھ نہیں کھولا اسے بھی اس کے ایمان کی قسم دیتا ہوں کہ ایک ہاتھ ہوا میں اٹھ کے مہر لگائے گا کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ آپ جاگ گئے ہیں، بہت شکریہ۔ اس نئی پیڑھی کو جب جاگا ہوا دیکھتا ہوں، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ اس نئی پیڑھی کو جاگا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اپنی قوم میں ایک نئی طریقے کی ارجا، نئی طریقے کی انرجی دیکھتا ہوں۔ اللہ کرے یہ بنی رہے، بھلے ہی ہم مشکلوں میں، ہم کٹگرے میں کھڑے ہوں، لیکن انشاءاللہ آنے والا 10 سال بہت خوبصورت ہوگا۔ آنے والے 5 سال کے بعد نظام بھی بدلے گا اور ہم سب کہیں نہ کہیں متحد کھڑے بھی نظر آئیں گے۔ یہ جو انقلاب لے کر کے نکلے ہیں لوگ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے، گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے۔ ان کو تو ہمارے مٹنے کی، سچا مصرع ہے صاحب، ان کو تو ہمارے مٹنے کی، ایک ہاتھ اٹھے، ان کو تو ہمارے مٹنے کی اس دین سے مطلب ہوتا ہے، ہم لوگوں کے قاتل کو کیول مین سے مطلب ہوتا ہے، بس مین سے مطلب ہوتا ہے، بس مین سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک فرمان جاری ہوا تھا کہ 26 جنوری کو مدرسے ترنگا پھہرائیں۔ فرمان بھی اس نے جاری کیا جس نے کبھی ترنگے کو اپنا مانا ہی نہیں صاحب،
یہ میں مصرع پڑھ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں پھہراتے. سچ تو بولنا پڑے گا, وقت سے آنکھ تو ملانی پڑے گی صاحب, کیونکہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے دیش. یہ سچ بات ہے کہ بہت برے دور سے گزر رہا ہے. اور رامپال جی میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں, آپ کو بدھائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سیاسی نظام کیسا بھی بدلے, میں نے لکھنؤ میں جو کچھ سنا ہے حالات بہت اچھے آنے والے ہیں اور سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا, یہ ہم نے بھی سنا ہے. لیکن میں آپ کی جیوٹتا کے لیے بھی آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اعلیٰ کمان کو بھی یہ کہا کہ نہیں جو سچ ہے وہ سچ ہے, اور سیاست میں عوام کی جو محبت آپ کو حاصل ہے وہ بھی اپنے آپ کا بہت بڑی ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کا اعلیٰ کمان بھی اس چیز کو سمجھتا ہے اور اس نے مانا کہ نہیں رامپال جی اپنی جگہ صحیح ہے. تو میں آپ کو بدھائی بہت دیتا ہوں. اور دوستو عمران پرتاپ گھری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو امرہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو, یہ کلمہ شہادت ضرور اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ بن جائے گا. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان دونوں باتوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا, وہ جنت میں داخل کیا جائے گا, خواہ اس کے اعمال نامے میں کتنے ہی گناہ ہو جاؤں. فائدہ شارحین حدیث دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ بتلایا کہ جو شہادت یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے نام اعمال میں گناہ ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے, یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو. دوسری یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو. تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا, بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑوی زیادہ مضبوط ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کے لیے باہمی تعلق و تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض و عداوت ہو. فائدہ مطلب یہ ہے کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو, خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا, محبت ہو یا عداوت, وہ اپنے نفس کے تقاضا سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد, اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو بار بار مبارکباد. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے, اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستہ سے ہٹانا ہے, اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا, اور وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ایک جگہ ارشاد ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے. جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دستگیری فرمائیں گے. اور عمران پرتاپ گھری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم.